قرآن کی کئی آیات سائنسی حقائق پر مبنی ہیں اور ہم کئی سائنسی حقائق یعنی سائنٹیفک فیکٹس کو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آج سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت 18 پر غور کریں گے، جس میں نیند میں ہونے والی حرکت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، اور تم ان کو خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے تھے۔ یہ آیت غار والوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ نے 300 سال تک سلا رکھا تھا اور ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر کروٹیں بدلنے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس حرکت کو خاص طور پر ذکر کیا ہے تو اس کی کچھ تو اہمیت ہوگی، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ میں ایک معنی ہے جو ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سونے کے دوران دائیں اور بائیں کروٹیں بدلنے کا کیا مطلب ہے۔ آج سائنسداں کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف سیدھے سوتے ہیں پیٹھ کے بل بغیر کروٹیں بدلے تو ان کو کئی جسمانی بیماریاں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسا کہ خون کی کمی، جلد کی بیماری وغیرہ۔ جب انسان کافی دیر تک پیٹھ کے بل سیدھے سوتا ہے بغیر کروٹیں لیے تو اس کے جسم کا پریشر صرف ایک ہی حصے پر پڑتا ہے، جس کی بنا پر آکسیجن اور نیوٹرین جو خون کے ساتھ چلتے ہیں ان کو جسم کے اس پریشر والے حصے پر جانے میں مشکل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جلد مرنے لگتی ہے، یعنی اسکن مرنے لگتی ہے، اور آگے جا کر یہ عمل انسان کے زندگی پر بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خون کو جسم کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لیے سونے کے دوران دائیں اور بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے پیرالائسس ہوئے لوگوں کو ڈاکٹرز ہر 2 گھنٹے میں حرکت دیتے ہیں تاکہ خون جسم کے سارے حصوں میں پہنچے اور بیماری کا علاج جلد ہو سکے۔ یہ حقائق جاننے کے بعد کسی کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن 100% اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا ہر لفظ بامعنی ہے اور قرآن علم کا سمندر ہے، اور اس میں غوطہ لگانے سے ہمیں خزانے ہی نصیب ہوگی جس سے ہم انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہر سائنسداں قرآن میں اپنے فیلڈ کے متعلق رہنمائی کے لیے مسائل تلاش کر سکتا ہے، مگر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن سائنسی حقائق بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دی ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے ہمیں اپنے سچے معبود کا تعارف دیں اور اس قرآن کے ذریعے سیدھی راہ دکھائیں۔